نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی مجھ سے قبل آپ نے ایک شاندار تقریر مولانا قسمت سکندر پوری صاحب سے سماعت کی، بڑی نایاب باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ اس کے بعد جناب مخزوم صاحب آپ کے سامنے تشریف لائے۔ انہوں نے جو گفتگو کی اسی کا نام خانقاہیت ہے، انکساری۔ جو جھکنا سیکھ لیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسی کو اٹھا دیتا ہے۔ کوئی پروپیگنڈے سے ڈفلی بجوا کر بڑا نہیں بنتا، بڑا بننے کے لیے جھکنا سیکھنا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے والد بزرگوار مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، بہت اچھی طرح سے، اور آپ نے انہی کا ہی ہائٹ پائی ہے۔ ان کا وہ سادگی، وہ محبت، وہ ملنساری، جبکہ میری وہ نوجوانی کا وقت آئی لمبا راستہ گزر گیا، لیکن آج جیسے ہی پتہ لگا کہ آپ ان کے صاحبزادے ہیں تو ان کا چہرہ، ان کی گفتگو، ان کا اٹھنا بیٹھنا میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ کچھوچے کا وہ منظر جس میں ہماری ملاقاتیں ہوا کرتی۔ تو اچھے اخلاق اسے کبھی موت نہیں آتی، کردار کبھی نہیں مرتا، صدیاں گزر جاتی ہیں، کردار زندہ رہتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ آج ہم جس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ صاحب کردار کی بارگاہ ہے۔ اسی لیے ان خانقاہوں سے وابستہ لوگوں کو اہل اللہ کہا جاتا ہے، ولی اللہ کہا جاتا ہے، اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ ابھی بہت دیر سے آپ تصوف کی باتیں سن رہے ہیں۔ بے شک یہ جگہ ہی ہے اہل تصوف کی، لیکن یہ تصوف جو 4 الفابیٹ سے بنا ہے، جس میں 4 الفابیٹ استعمال کیے گئے، اگر لکھا جائے تو تے، صاد، واو اور تے، یہ 4 الفابیٹ۔ کہنے کو یہ 4 الفابیٹ ہے، ایک ورڈ ہے تصوف، پر یہ اپنے آپ میں ایک ورڈ ہے، یعنی دنیا ہے۔ یہ فقط ایک لفظ نہیں ہے، ایک دنیا ہے۔ کیا ہے تصوف؟ یہ اہل تصوف کون ہیں؟ یہ عام بندوں سے الگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کھانے پینے سے، چلنے پھرنے سے؟ ایسا نہیں ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک جو 4 الفابیٹ ہیں، ایک معنی رکھتے ہیں، ایک اصول ہے زندگی کا، جسے یہ اپنا لیتے ہیں تو اللہ کے بندوں سے یہ منفرد ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، اور جن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ یہ بشارت دیتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بشارت مل جاتی ہے رب کی جانب سے ان بندوں کو جو تے کو اپنا لیتے ہیں۔
کیونکہ ان اہل تصوف، ان بزرگان دین کے نزدیک تے سے مراد کیا ہے؟ توبہ۔ کیا ہے مراد؟ توبہ۔ یہ وہ بندے ہیں جس کی بارگاہ میں تم حاضر ہوئے ہو، یہ وہ بندے ہیں جو اپنے رب سے ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ سوچو کتنی بار آپ توبہ کرتے ہیں۔ قدم قدم پر خطائیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم توبہ کرتے ہیں؟ اور اس توبہ نہ کرنے کی بنیاد پر ہم جری ہوتے چلے گئے، گناہوں کی عادت پڑ گئی ہمیں، اور احساس بھی ختم ہو گیا۔ تو جب احساس ختم ہو جائے گا تو توبہ کرے گا کیسے؟ اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم مٹی کے بنے ہیں، ہم کمزور اور ناتواں ہیں، بے شک ہم سے خطائیں ہوں گی۔ اگر خطا نہ ہوگی ہم سے تو رب تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ کیوں کھولتا ہے؟ تو خطائیں ہوں گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اپنی خطاؤں پر نادم نہ ہونا، اپنے رب سے اس کی معافی نہ مانگنا، توبہ نہ کرنا، یہ جری ہونا، یہ بغاوت ہے اپنے رب سے۔ وہ جری ہو کر کھڑا، اس کے بعد کہنا کہ ہم بہت پریشان ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو پریشانی ہی ملے گی۔ تمہیں کوئی حق نہیں حاصل یہ کہنے کا کہ تم یہ کہو کہ ہم پریشان ہیں، کیونکہ تم نے خود چوائس کیا ہے، چنا ہے پریشانی کا راستہ۔ تم نے اپنے رب کے دیے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا۔ جب اس راستے کو چھوڑو گے تو شیطان کا راستہ پکڑو گے۔ شیطان کے راستے پر سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ مت کہو کہ تم بہت پریشان ہے۔ جب یہ خیال آئے، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی لطائف اشرفی میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی پیر صاحب کو، کسی بزرگ کو کہیں جانا تھا، تو انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ بیٹے جب وقت ہو جائے گا تو مجھے بتا دینا، میں تیار ہو جاؤں گا، چل پڑوں گا۔ کچھ دیر کے بعد مریدین نے کہا حضور وقت ہو گیا ہے، چلیں۔ لاؤ میرا موزہ لاؤ۔ موزہ لیا، جیسے ہی پیر میں پہنا تو پنجے کو چوہوں نے کاٹ دیا، اتر ڈالا، اور جب موزے کو پھٹا ہوا دیکھا تو رونے لگے، خوب روئے۔ مریدوں نے جب یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئے، اتنے چھوٹے سے نقصان پر ہمارے پیر صاحب اتنا رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے حساب سے دلجوئی کرنے کی کوشش کی، حضور پریشان مت ہو، یہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے، ہم ایک نیا موزہ لے آئیں گے، ایک نہیں کئی موزے لے آئیں گے، آپ روئیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم نئے موزے لے آئیں گے، آپ رونا بند کریں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا نظریہ ہے، میرا نظریہ کچھ اور ہے۔ اب ان کو سمجھ میں آیا مریدین کو، اس رونے کی وجہ فقط یہ نقصان نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ تو پھر انہوں نے جاننا چاہا، اور ہر مرید کو یہ چاہیے کہ اپنے پیر سے سیکھے، جانے، اس کی نقل کرے، کیونکہ نقل کرنے سے ہی انسان اصل کے قریب ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو اب ان کو احساس ہوا کہ حضور آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ کہا میں اس لیے رو رہا تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ وہ وقت کون سا تھا جس میں اپنے رب کے یاد سے، اس کے ذکر سے غافل ہو گیا کہ میرا رب اس نقصان کے ذریعے میری تنبیہ فرما رہا ہے، میری تنبیہ فرما رہا ہے۔ کیونکہ یہ ہوتا ہے نا، جب سر میں درد ہوتا ہے تب کہتے ہو نا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تبھی کہتے ہو نا۔ جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تبھی کہتے ہو نا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہے نا۔ جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے تبھی تو کہتے ہو یا اللہ یہ کیا ہو گیا، مجھے نقصان سے بچا دے۔ لیکن جب منافع ہوتا ہے تو سارا کریڈٹ اپنی عقل کو دیتے ہو، سارا کریڈٹ اپنی محنت کو دیتے ہو، اپنی پالیسی کو دیتے ہو، اپنے بنائے ہوئے لے آؤٹ کو دیتے ہو۔
لیکن جب پریشان ہوتے ہو تو اللہ اللہ کرتے ہو نا، تو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ شکایت کی جگہ نہیں ہے۔ کس چیز کی جگہ ہے؟ جب کوئی پریشانی آئے تو توبہ استغفار بڑھا دو، استغفار بڑھا دو، کیونکہ رب تمہاری تنبیہ فرما رہا ہے تمہاری غفلت کی بنیاد پر۔ احساس کرو کہ میں اپنے رب کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل ہو گیا ہوں، تو یہ رب میرا مجھ کو تکلیف ایک امتحان میں ڈال کر مجھے احساس دلا رہا ہے، تنبیہ فرما رہا ہے۔ تو ان مشکلوں سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنا۔ اور ریئل توبہ کیا ہے؟ صحیح توبہ کیا ہے؟ دیکھو میں یہ کہتا ہوں ہم کمزور اور ناتواں ہیں، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، ہم خطا پروف نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ معصوم تو صرف انبیاء ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں رب بچائے گا خطاؤں سے کب؟ جب ہم اس کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے۔ انہی بندوں کو رب بچا لیتا ہے، کیسے؟ محفوظ کر لیتا ہے، کیسے؟ ان بندے جو اس کے ذکر میں ہر وقت مہو رہتے ہیں، اسے یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو نے تو دیکھو رب محفوظ کر دیتا ہے، گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور ہم تو کمزور ہونا تو ہم سے خطائیں ہوں گی، لیکن توبہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب تمہیں احساس ہو جائے تم سے خطا ہوئی تو توبہ کرو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ اس سے کچھ چھپا نہیں ہے، اس سے چھپانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ دنیا سے چھپا سکتے ہو پر اپنے رب سے نہیں، وہ سب جانتا ہے، تو بالکل کھل کر بات کرو اس سے۔ عشاء کے بعد جب تم ہو اور تمہارا رب ہے، اسی لیے تم نے دیکھا ہوگا جب کسی بھی بزرگ کی سمانے حیات پڑھو گے تو بعد عشاء وہ حجرے میں چلے جاتے ہے نا، اور صبح سویرے تہجد کے وقت باہر نکلتے۔ یہ اتنا وقفہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہوتے تھے اور ان کا رب ہوتا تھا، بندے رب کے درمیان معاملات بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی دولہا، نعرہ تکبیر۔ بندہ اپنے رب سے قریب تر ہو رہا ہے، سجدوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے۔ اور بلائنڈ جلوہ الہی میں گم ہے، ذکر میں گم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو بندہ، اور یہ بات سن لو، گندگی جو ظاہری ہے جسمانی وہ تو نہاؤ گے صاف ہو جائے گی، کپڑے کو دھل لو گے صاف ہو جائے گی، لیکن ایک گندگی ایسی ہے جو جلدی صاف نہیں ہوتی، وہ ہے قلب کی گندگی، ہے نا؟ اور یہ قلب کن کن گندگیوں سے گندا ہے؟ کبھی سوچا؟ زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ بہت تمیزی گفتگو بہت بڑی ہو جاتی ہے، تو جلدی بتاتا ہوں۔ لالچ کی گندگی، سوچتے ہیں، لالچ کی گندگی، حسد کی گندگی، انانیت کی گندگی، تکبر کی گندگی، بڑائی کے سودے کی گندگی، یہ تمام گندگیاں ایسی ہیں جو سب سے بڑی گندگی سے انسان بڑی آسانی سے چھٹی پا لیتا ہے، کفر اور شرک کی گندگی ہے نا، سب سے بڑی گندگی ہے، لیکن جتنی بڑی ہے اتنی آسانی سے صاف ہوتی ہے جب ہم نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاف، سب سے بڑی گندگی اتنی آسانی سے صاف۔ اور گندگیاں موجود ہیں، لالچ کی گندگی، حسد کی گندگی، بڑی خطرناک ہے، بہت سے لوگ الجھے ہیں، بڑائی کی سوچ، علم کے زور کی گندگی پیدا ہو جائے مصیبت ہے۔ آج جو فتوے کی مارکیٹ چل رہی ہے یہ اسی گندگی کا نتیجہ ہے۔ حضرت وارث پاک کے پاس ایک شخص پہنچا، اس نے کہا وارث پاک، میں نے سنا ہے
کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اور امتیوں میں 72 فرقے پر میری امت میں 73 ہوں گے. حضور یہ فرمائیں وہ 72 کون ہوں گے جو جہنمی ہوں گے اور 73واں کون ہوگا جو جنتی ہوگا؟ تو وارث پاک نے فرمایا حسد. لیکن وہ گنتی یاد کر کے آئے تھے 72 اور 73 کا. حضور سمجھ میں نہیں آیا وہ 72 کون ہوں گے 73 کون ہوگا. تو وارث پاک بھی سمجھ گئے کہ یہ رکھ کے آیا ہے, اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا پڑے گا. انہیں جواب تو دے دیا انہوں نے حسد کا. اچھا یہ بتاؤ حسد لکھ پاؤ گے؟ کہا جی حضور لکھ لوں گا. کہا لکھو. تو حسد میں 3 الفابیٹ ہیں, جیسے تصوف میں 4 ہیں اسی طرح سے حسد میں 3 ہیں. ہے سین دال ملا دو تو کیا بن جائے گا؟ حسد. اور ہر الفابیٹ کی ایک نیومیریکل ویلیو ہے. ہے کی نیومیریکل ویلیو کیا ہے؟ 8. تو فرمایا لکھو حسد. ہے لکھو. لکھا. کہا اب اس کی نیومیریکل ویلیو لکھو. کتنی ہے؟ اتنا جانتے تھے وہ. کہا 8. کہا لکھ دو. کہا اگلا الفابیٹ لکھو. کیا ہے؟ کہا سین. کہا لکھو. لکھوا دیا. کہا اب اس کی نیومیریکل ویلیو لکھو. تو وہ ہے 60. ٹھیک ہے. کہا اب اگلا. کہا دال. کہا لکھو. لکھ دیا. کہا اب اس کی نیومیریکل ویلیو لکھو. تو دال کی ہے 4. کہا اب تینوں کو جوڑ دو. 8 60 68 اور 4 72. جواب تو تجھے دے دیا تھا. کیا کہنے, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, واہ واہ سبحان اللہ. یہ گندگیاں موجود ہیں. حسد ایمان کھا جاتی ہے, اور جب ایمان نہیں تو جنت کا تصور کیا؟ بے شک. لیکن احساس نہیں ہوتا. احساس نہیں ہوتا. یہ اہل تصوف اور اہل خانقاہ کی نگاہ اس پر ہوتی ہے. ان کی نگاہ 72 73 پر نہیں ہے. وہ 72 اور 73 کا پہاڑا نہیں پڑا ہے, جڑ کا علاج کرنا ہے. پتیاں توڑنے سے کسی بیماری کا علاج نہیں ہوگا جب تک جڑ کا علاج نہ کیا جائے. تو یہ اہل تصوف وہ ہیں جو بیماری کی جڑ کو پہچانتے ہیں. اور بیماری کی جڑ کیا ہے؟ یہ قلب, لالچ, انانیت, حسد, بڑائی کا سودا, علم کا زور, ان تمام گندگیوں سے گندا ہے. اور جب تک یہ گندا رہے گا محبت نہیں آ سکتی. کیونکہ محبت اور گندگی دونوں ایک دوسرے کے اینٹی ہیں. جہاں گندگی ہوگی وہاں محبت نہیں آ سکتی, کیونکہ محبت پاکی ہے. محبت پاکی ہے. نفرت گندگی ہے, انانیت گندگی ہے, حسد گندگی ہے, لالچ گندگی ہے. اور جب ان تمام گندگیوں سے یہ قلب گندا ہے تو بتاؤ نبی کی محبت کہاں؟ واہ کیا کہنے ہیں. نبی سے محبت کا دعویٰ, یہ محبت رہتی کہاں ہے؟ بتاؤ ذرا زور سے بول دو. دل میں. ہاں بچہ کہاں ہے؟ اس نے سمجھا, یہ سمجھ رہا, اس کو کانفیڈنس آ گیا, بول دیا. محبت کا تعلق کس چیز سے؟ دل سے. تو شرما کیوں رہے ہو؟ میں کوئی پرایا ہوں؟ ارے تمہارے علاقے کا ہوں بھائی, کائے گھبراتے ہو؟ بولو نا. محبت کا تعلق کون چیز سے ہے؟ ہاں دل سے ہے. بھائی ہم ہو تو رہے بھی اس سے ہیں, کہیں باہر سے تھوڑی نہ آئے ہیں. ہاں تو ہمارے ہو, ہم تو ہو رہے ہیں, محفل اپنی ہے, تب ڈرے کائے کائے کرا تھا, ڈراؤ نا. ارے مخدوم اپنے کیا کہنا ہے. جہاں سے آیا ہوں جس مخدوم کی بارگاہ سے, وہ اپنے بے شک. اور تو سب چاہے والے وہ اپنے. کیا کہنا ہے.
بے شک اپنوں کی محفل میں گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ ہاں یہ سوال اگر کہیں غیر محفل میں ہو جائے اور تم جواب نہ دے پاؤ تو شرمندگی کی بات ہے۔ یہاں کوئی شرمندگی نہیں، اگر کچھ غلط بولو گے تو میں کھڑا ہی اسی لیے ہوں جو فوراً اصلاح کر لوں۔ مجھے کھڑا اسی لیے کیا ہے انہوں نے، آج کھڑا یوں ہی نہیں کیا ہے، آج بلا کر یہاں پر کھڑا انہوں نے اسی لیے کیا کہ میں تمہاری اصلاح کر کے کیا کریں، سبحان اللہ، مشن لے کر یہاں میں آپ تشریف لائے، اسی مشن کو تم تک پہنچاؤں گا۔ کیا کسی نے مجھے بلایا نہیں ہے، کوئی تعلقات والا بلاتا تو شاید، کیونکہ ہمارے ابھی عرس ہے، اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، بے شک تو بظاہر شکل، بظاہر زبان تو یاسر کی تھی، بظاہر شکل اور زبان اور خواہش منظور صاحب کی تھی، لیکن حکم مخدوم کا تھا۔ کیا کہیں، بے شک، واہ واہ، کیا کہیں، بے شک، سبحان اللہ، یہ میرے مخدوم کے چہیتے ہیں، تو جب انہوں نے خواہش کی تو میرا مخدوم ٹالتا کیوں؟ کیا حکم دے دیا، جا میرے بیٹے جا، اور اس مشن کو آگے بڑھا جس کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اگلا تصوف کا جو اگلا الفابیٹ ہے وہ کیا ہے؟ سواد، اور ان اہل تصوف کے نزدیک سواد سے مراد کیا ہے؟ صفا۔ صفا کس چیز کو صاف کرنا ہے؟ قلب۔ تو جو بندے توبہ کے آنسوؤں سے، ندامت کے آنسوؤں سے اپنے قلب کو پاک کر لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ایسے بندوں کو رب تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے؟ انعام۔ اور تصوف کا اگلا الفابیٹ کیا ہے؟ واو۔ کیا ہے؟ واو، اور واو سے مراد ولایت ہے۔ کیا ہے، سبحان اللہ، ولایت چاہے زیر سے لکھو تو ولایت، زبر سے لکھو تو ولایت، مفہوم ایک ہی ہے۔ کیا، اسی لیے ان بزرگوں کو زیر و زبر نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان میر، فیضان مخدوم اشرف، مخدومی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ایک نعرہ حیدری، بے شک، سبحان اللہ، ولایت، ولایت مفہوم ہے کہ کوئی فرق نہیں۔ اب بلا وجہ میں لوگ کوشش کرتے ہیں زیر زبر کرنے کی، کیا، کر ہی نہیں سکتے تم، چاہے اتنی کوشش کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولایت سے مراد یہ انعام ہے رب کا، کن بندوں کو جو توبہ کے آنسوؤں سے اپنے قلب کو صاف کر لیتے ہیں، پاک کر لیتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ انعام میں ولایت عطا کرتا، یعنی اپنی ملکیت۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک ہمارا رب ہے، بے شک، مالک حقیقی ہمارا رب ہے، تو وہ مالک اپنی ملکیت میں تصرف کا اختیار دے دیتا۔ کیا کہنے، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اپنے ان بندوں کو جو توبہ کے آنسوؤں سے اپنے قلب کو پاک کر لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر کیا عطا کر دیتا ہے؟ اپنی ملکیت میں تصرف کا اختیار دے دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، اولاد نہیں ہے لے جاؤ، کیا کہیں، واہ، کاروبار نہیں ہے لے جاؤ، بے شک، بیمار ہے شفا چاہیے لے جاؤ، تندرستی نہیں ہے اور لے جاؤ۔ اب جو چیز کسی کو شک شبہ ہو تو اس ذات پر نہیں، اللہ کے ولی پر نہیں وہ شک کر رہا ہے، وہ رب کے انعام پر شک کر رہا ہے، کیا کہیں، رب کے اختیار پر شک کر رہا ہے، کیونکہ اسی رب نے
اپنی ملکیت میں تصرف کا اختیار دیا ہے۔ اے بندے یہ تیرا انعام ہے، میری ملکیت سے جو چاہے دے دے، میرے خزانے سے جو چاہے دے دے۔ اور اللہ کے خزانے میں جب کوئی کمی نہیں ہے تو پھر دینے والے میں کیا کمی ہو؟ کیا کہنے، بے شک بے شک بانٹنا ہے۔ ارے کمی تو اس کی ہوگی جس کا اپنا مال ہو، بے شک ہے نا؟ جب اپنا ہوگا تب سوچے گا نا اتنا ہے، اتنا بانٹ دوں گا تو بچے گا کیا، اسے خیال ہوگا نا۔ یہاں تو تصرف ملا ہے کس کے خزانے پر؟ اللہ رب کے، نہ وہاں کمی، اسی لیے نہ بانٹنے میں کمی، کیا کہنے، بے شک 24 گھنٹے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن انہوں نے توبہ استغفار اس لیے نہیں کیا کہ انہیں ولایت مل جائے، اگر یہاں کرتے تو ولایت ملتی ہی نہیں، کیونکہ لالچ تو موجود ہے۔ جی اور جب تک ہر گندگی سے قلب پاک نہیں ہو جائے گا، صاف نہیں ہوگا، رب کا انعام نہیں ملے گا۔ بے شک تو ایسا بندہ جو توبہ کے آنسوؤں سے اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، تو رب اسے انعام عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، پر بندے کی چاہت نہیں ہے۔ بے شک اس کی چاہت تو کچھ اور ہے، اس کی چاہت تصرف حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہ تو رب نے خوش ہو کر، راضی ہو کر یہ اختیار دے دیا، جا میرے بندے سب کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ وہ رب ہے، اسی لیے تو رب ہے، دیتا خود ہے اور کہتا ہے بندے کا نام ہے، کیا اسی لیے تو وہ رب ہے۔ کون ہے جو اس کے جیسا ہے، بے شک جو ایسا کر سکتا ہو؟ پاسبل ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں، اسی لیے تو وہ رب ہے، دیتا خود ہے اور کہتا ہے بندے کا نام۔ لیکن اس بندے کو بھی دیکھو جو توبہ کے آنسوؤں سے اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، انعام یافتہ بن جاتا ہے، پر رکتا نہیں ہے، کیونکہ اہل تصوف ہے، اگلی منزل پے کی ہے، اگلی منزل پے۔ اور اس پے سے مراد اہل تصوف کے نزدیک کیا ہے؟ فنا۔ فنا، فنا کا مطلب ڈسٹرائے ہونا نہیں ہے، فنا کا مطلب ختم نہیں ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک فنا کا مطلب بقا، بے شک اور آپ سوچو، اب اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ سمندر، 3 حصہ اس دنیا کا پانی ہے جسے ہم سمندر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کھارا پانی، منہ میں ڈال دو تو زبان اینٹ جائے، اتنا نمک ہوتا ہے اس میں۔ اور ایک حصہ زمین ہے اور 3 حصہ پانی، ٹھیک ہے؟ ہم ایک بوند میٹھا پانی، ایک بوند سمندر میں ڈال دیں تو یہ بتاؤ وہ ایک بوند پانی ختم ہو گیا؟ وہ میٹھا پانی کی ایک بوند کڑوے پانی میں ڈال دیں تو کیا وہ ایک بوند پانی ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ بوند اس پانی میں موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ، وہ مکس نہیں ہو گئے، حلول نہیں کر گئے۔ آپ سمجھے؟ اسی لیے اسلام میں حلول کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ اپنے وجود کے ساتھ اس کھارے پانی میں موجود۔ اب اس ایک بوند کو اگر تم ختم کرنا چاہتے ہو تو پورا سمندر سکھانا پڑے گا، کیا پورا سمندر سکھانا پڑے گا۔ کہاں لے جاؤ گے پانی؟ 3 حصہ پانی ہے، کئی حصہ زمین ہے، کہاں لے جاؤ؟ زمینیں نہیں ہے، پنیاں لے جاؤ، صحیح بات ہے؟ کہاں لے جائے سکھائیے وہ سمندر کا؟ تو جب اس سمندر کو نہیں سکھا سکتے تو اس ایک بوند میٹھے پانی کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ تو جو بندہ اپنی رب کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دے، کون ہے اسے جو ڈسٹرائے کر دے؟ کیا کہنا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان مین، فیضان مخدوم اشرف، اشرفی دولہا، ایک نعرہ حیدری، نعرہ اپنے رب کی محبت میں، اپنے
اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس پر۔ آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، میدان کربلا میں امام حسین کو گئے ہوئے، شہید ہوئے، کیا ختم ہو گئے؟ آج بھی ہر مومن، ہر کلمہ گو، اور صرف یہی تک نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف کلمہ گو کے دلوں میں، ہر انسان کے دلوں میں امام حسین موجود ہے۔ اور اگر نہیں پہنچے ہیں تو ہماری تصاولی ہے، یہ ہماری سیکٹیرین وار ہے، یہ ہماری انانیت ہے، یہ ہماری ناسمجھی کم عقلی ہے کہ ہم امام حسین جیسی ذات کو دنیا کے انسانوں تک پہنچا نہیں سکے۔ لیکن ان کا کردار بولتا ہے، ان کا عمل بولتا ہے، ان کا سیکریفائس بولتا ہے، اور اللہ کے بندوں سے اللہ واسطے محبت ہوتی ہے۔ اور اس محبت کو دیکھو، ون بائی ون دنیا میں تو یہ مانتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا بوجھ ایک کاندھے پر کون سا ہوتا ہے؟ میرے نزدیک، میں نہیں جانتا آپ کتنا محسوس کرتے ہو، پر میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بھاری بوجھ کاندھے پہ وہ آتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، اس کا آخری سفر باپ کے کاندھے پر، اور باپ کے لیے اس سے بڑا کوئی بوجھ ہو سکتا ہے، ایک چچا کے لیے اس سے بڑا کوئی بوجھ ہو سکتا ہے، اس کا بھتیجا اس کے کاندھے پہ ہو، اس کا بیٹا اس کے کاندھے پہ ہو، دنیا میں اس سے بڑا کوئی بوجھ ٹوٹ جاتا ہے انسان، اور جس کی وجہ سے وہ بوجھ آئے کاندھے پر، کیا اسے وہ معاف کر سکتا ہے؟ صدیاں گزر جائیں دوست، اگر وہ زندہ رہے تو معاف، لیکن ذرا دیکھو، ابھی عصمت سکندر پوری صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا، پورے میدان کربلا میں ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی ذات امام زین العابدین کی ذات، جنہوں نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، جنہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، جنہوں نے اپنے 6 مہینے کے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، جنہوں نے اپنی پھوپھی کے سر سے چادر کھینچتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنے خیموں پر آگ کے گولے پھینکتے ہوئے دیکھا، پتھر کی بارش دیکھا، وہ زین العابدین سب کچھ دیکھنے کے بعد جنہوں نے ظلم کیا، جب ان کے دسترخوان پر بیٹھے تو ان کی ضیافت کر رہے ہیں، بے شک ان کی ضیافت کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اپنے رب کی محبت میں فنا ہو جانا، فنا ہو جانا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سجنا کے ایک اشارے پر گھر بار لٹانا پڑتا ہے، سجنا کے ایک اشارے پر گھر بار لٹانا پڑتا ہے، جو بھیس سجن کو بھا جائے وہ بھیس بنانا پڑتا ہے، سجن کو بھا جائے کیا بھیس بنانا پڑتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم سب ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور انہوں نے پوری زندگی اسی انداز میں گزاری، کوئی بدلہ نہیں، کوئی غصہ نہیں ہے نا، کوئی لالچ نہیں، کوئی انانیت نہیں، کوئی تکبر نہیں، بس بندہ ہے میرے رب کا، یہ جو آیا ہے میرے سامنے یہ صرف میرے رب کا بندہ ہے، تو اسی لیے کبھی نام نہیں پوچھا، کبھی ذات نہیں پوچھا، کبھی دھرم نہیں پوچھا، اگر پوچھا تو یہ پوچھا بتا تیری ضرورت کیا ہے، تیری ضرورت ہے۔ جب زمین پر تھے تب بھی یہی انداز تھا، روح زمین کے تمام اولیاء کرام کو جب آپ دیکھو گے، چاہے کچوچا شریف جاؤ، یہاں شریف آئے ہو، یا یہاں تو بیٹھ کے آپ دیکھ ہی رہے ہو، محبوب الہی میں چلے جاؤ، غریب نواز میں چلے جاؤ، جہاں چلے جاؤ، یہ اولیاء کرام کا معاملہ زمین پر تھے تو بھی نہیں پوچھا، آج زمین میں ہیں تو بھی نہیں، کیا کہیں، بے شک، کیا جملہ، بے شک، تو بھی نہیں پوچھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والا
पूरे यकीन के साथ आता है। सुरेंद्र आवे वो भी यकीन के साथ आया, सुखबीर आवे वो भी यकीन के साथ आता है, फरनवीज आवे वो भी यकीन के साथ आता है, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद असलम, मोहम्मद फखरुद्दीन जो भी आए वो भी यकीन के साथ आता है। क्यों? क्यों कि हम उसके पास जा रहे हैं जिसे रब ने अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ का इख्तियार दे दिया। हम उसके पास जा रहे हैं जो सिर्फ देना जानता है, जो सिर्फ देना जानता है, जरूरतों को पूरा करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, गले लगाने वाला है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो जहाँ उर्स में आए तो ठीक है, जो कुछ तुम्हें मांगना था मांगो, बिल्कुल मांगो, मैं मना नहीं करता। आई है इसीलिए देने वाले हम भिखारी हैं, तो भिखारी तो मांगेगा ही मांगेगा, है ना, कोई मसला नहीं है, मांगो, लेकिन कुछ इनसे लेके भी तो जाओ जो इनकी पसंद है, इनकी पसंद है। क्या ये इंसाफ है? बोलो, तुम अपनी पसंद से इनके पास आए और मांगा, क्या नहीं दिया? मिला। बोलो बोलो, इतने हल्के में यार, का खाना वाला नहीं खाए होगा, जोर से कहा नहीं बोलते का बहुत है? जलालपुर तहसील में कम बोला थे का लोग है, तो बाबू बोलते हो का नहीं, जोर से तरी बोल दो, मिला कि नहीं मिला? मिला। मिला। तो जो तू चाहो तो दे दी, अब जो ई चाहत है वो तू कब करियो? बोलो, इंसाफ का तकाजा तो यही है ना जी, जो तुमने चाहा तुम्हें मिल गया, जो ये चाहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं? है। एक ही जिम्मेदारी है, हाँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है जी। तो आज यहाँ से उठ के जाओगे तो यहीं पर अल्लाह इस बंदे को गवाह बनाओ और अपने रब की बारगाह में हाथ उठा के कहना, है परवरदिगार आलम, हम तेरे बरगुज़ीदा बंदे तेरे वली की बारगाह में हाजिर हैं, उसे गवाह बनाते हैं तेरी बारगाह में। ए अल्लाह, आज से हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। आमीन, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंसाफ कायम करेंगे। क्या करोगे? इंसाफ कायम करेंगे। कहां से शुरू करोगे? अपने घर से, सबसे पहले अपने घर से। तो ये पहली जिम्मेदारी का है घर। पहले घर दुरुस्त करो के बाद फिर बाहर देख लो, अगली बार जब मिलकर तो बताइए, ठीक है? पहली जिम्मेदारी ले लो घर से। अब घर से शुरू करो, जब सास बन के बैठी हैं वह शुरू करें, जब बीवी बन के बैठी हैं बहू वह शुरू करें, जो शौहर बन के बैठे हैं वह शुरू करें, जब बेटवा बन के बैठे हैं वो शुरू करें। एक छत के नीचे बवाल काटे हो तू लोग, आफत मचाए हो, उसके बाद कहा तो हम परेशान हैं, परेशान ना हुआ तो क्या हुआ? ऐसे लोगों को तो परेशान है हो जाए। इंसाफ तुमने नहीं कायम किया। शादी कितना अच्छा, दुनिया में जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहला रिश्ता अपने बंदों के दरमियान कौन सा कायम किया? जानते हो? नहीं, सुन लो। अल्लाह ने खुद बताया है, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, ऐ ईमान वालों ये नहीं कहा, या अय्युहन नास यानी आए लोगों सबके लिए। तुम्हारे रब ने सबसे पहले नफ्स वाहिद को पैदा किया, यानी हजरत आदम को। क्या कह रहा है रब? वखलक़ ज़ौजहा, वखलक़ ज़ौजहा, उससे उसकी बीवी को पैदा किया, ये नहीं कहा औरत को। फिर कहता है वखलक़ ज़ौजहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, फिर उन दोनों से कसरत के साथ मर्द और औरत।
اب اس سے اندازہ نہیں لگتا کہ یہ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا۔ غلط بات بولتا ہو۔ اللہ نے سب سے پہلے دیا اور بیوی کو پیدا کیا۔ غلط بات بولتا ہو۔ ہمارا آدمی میرے ساتھ ایسا انکار نہیں کیا۔ اب ایک بیٹی گھر آتی ہے، یہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے نا، سسرال کیا ہے، نہیں کتنا پیارا رشتہ ہے۔ آدمی میرے ساتھ غلط کام کیا، میں چپ نہیں ہوں۔ بیٹی لیا اور بیٹا دیا، تو کیا ہوا یہ رشتہ؟ جب بہو بن کر آئی یعنی بیٹی ہم لے کے آئے، اور جو داماد ملا وہ کیا ہوا؟ بیٹا ملا۔ تو لڑکی والے کو بیٹا ملا اور لڑکے والوں کو بیٹی ملی۔ یہ آدان پردان ہے کس چیز کا؟ بیٹی اور بیٹے کا۔ کوئی بیٹی پاتا ہے، کوئی بیٹا پاتا ہے۔ تمہاری بیٹی ہو جو ساس بن کر بیٹھی ہے، مجھے بیٹا انصاف چاہیے۔ جب بیٹی ہے تو وہ ماں ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ ایک ماں، یار کون جو ہے بیٹھی ہوئی ڈسٹرب کر رہی ہے؟ آؤٹ ہے میرا کھا لیتی اچھا چھوڑ دو، چپ بیٹھنا، تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے جو بات ہم جا رہے سمجھو۔ تو بیٹی آئی، بیٹا دیا۔ تمہارے گھر میں تمہاری کوکھ سے جو بیٹی پیدا ہوئی وہ بیٹی ہے۔ وہ کام اگر نہ کرنا چاہے کوئی بات نہیں، دیا ہے جانے دو، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر آئی ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے بیٹی تمہاری؟ اور یاد رکھنا یہ دنیا گول ہے، جہاں سے شروع کرو گے وہی تم دیکھو گے۔ بے شک اگر تم نے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں بنایا تو تمہاری بیٹی کو بھی کوئی ماں اپنی بیٹی نہیں بنائے گی۔ کیا کہنا اللہ اکبر۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کو دوسری ماں بیٹی بنائے تو سب سے پہلے آنے والی بہو کو تم اپنی بیٹی بناؤ۔ کیا کہنے ہیں؟ بے شک بے شک۔ انصاف قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ یہ نظام قدرت ہے کہ تیری بیٹی تیرے گھر کے نظام کو نہیں چلائے گی، بے شک تیری بیٹی کسی اور گھر کے نظام کو چلائے گی۔ یہ نظام قدرت ہے، تو یہ موقع اپنی بیٹی کو کبھی مت دو کہ تمہارے گھر میں آ کر وہ نظام اپنا چلائے۔ کیا کہنے ہیں؟ حق ہے۔ یہ قدرت کے نظام کے خلاف ہے، اور جب اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف چلو گے تو الجھن تو ہوگی ہی، پریشانی تو ہوگی ہی، بے برکتی تو ہوگی ہی، ناانصافی تو ہوگی۔ اور جب ناانصافی ہوگی تو کبھی امن قائم نہیں ہوگا، کبھی شانتی قائم نہیں ہوگی، اور جب تک امن نہیں ہوگا، شانتی نہیں ہوگی، کوئی گھر ترقی نہیں کر سکتا، کوئی محلہ نہیں کر سکتا، کوئی گاؤں نہیں کر سکتا، کوئی شہر نہیں کر سکتا، کوئی ملک نہیں کر سکتا۔ تو شروعات اپنے گھر سے کرنی۔ کیسے کرو گے؟ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کی خطاؤں کو درگزر کریں، سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، درگزر کریں، اور جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو شفقت اٹھائیں۔ اس چھوٹے کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرا بڑا ہے، وہ اپنی بڑائی کو ڈانٹ کر نہیں، پیار سے اپنا بڑکپن دکھائے۔ اور چھوٹوں کو چاہیے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بات بڑے کی ہے تو گردن جھکا دینا چاہیے۔ یہ ہے انصاف کا تقاضا۔ بڑا بھائی چھوٹا بھائی، بڑا باپ کے مد مقابل ہوتا ہے، منزل باپ کے۔ تو جس طرح سے باپ اپنے بیٹوں میں کئی نگاہیں نہیں رکھتا، اسی طرح سے بڑے بھائی کو بھی اپنی نگاہ کو ایک رکھنا چاہیے اپنے چھوٹوں کے لیے۔ ٹھیک ہے؟
اور ہر چھوٹے کو اسی انداز میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہیے، بڑے کو اس کے ادب، اس کے لحاظ، اس کے حکم کی پابندی کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے انصاف کا تقاضا۔ جب بہن کو رخصت کر دو تو بھول مت جاؤ، بھول مت جاؤ، تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے، ذمہ داری باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی بہن کی دلجوئی کرنا، اپنی بہن کی دلجوئی کرنا، احساس دلانا کہ بہن ہم ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ جب وہ کوئی شکایت کرے تو پیار سے سمجھا دو، بیٹی تیرا گھر ہے، اپنے گھر کو اچھے سے سنبھال، اے میری بہن یہ تیرا گھر ہے، صبر سے کام لے، اے میری بہن یہ تیرا گھر ہے، ساس سسر کی، دیور کی، جو تیرے گھر میں افراد ہیں تیرے شوہر سے جڑے ہوئے، سب کا خیال رکھ اور سب کو ان کے رشتوں کے مطابق ان کا حق پورا کر۔ بے شک یہ ہے ذمہ داری بھیا کی، ابا کی، اماں کی، یہ نہیں ہے چلی آ چھوڑ کے۔ یہ ناانصافیوں نے آج ہمارے گھروں میں تباہی مچا رکھی ہے، سب پریشان ہیں۔ شوہر ہم ایک گلاس پانی پلا رہے ہیں، کل آج تو پلائیے تو حرج ہے، تو نوکرانی ہے کا ہے نا، جذبہ آتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کوئی یہ اگر تم سے کہے کہ تم کل ہو نفل نماز پڑھے رہے ہو، آج وہ پڑھا تھی آج نہ پڑھاؤ، تو ایسا نہیں کام کریے، بولو بولو۔ اگر کوئی عورت، اب تمہیں لوگوں سے پوچھی تھے کہ ایک دن نماز پڑھی، جیسے آج نفل نماز پڑھ کے بیٹی، اور کل پھر شوہر یا کوئی گھر کا فرد ہے، کل تو پڑھے رہے ہو نفل، آج کیا کرے پڑھے تو کیا کہیں گے؟ اچھی بات کہا دیں، بری بات کہا ہے؟ اچھا ہم ایسے کچھ بھی بولو نا تو خالی ہاتھ اٹھائیں گے، اچھی بات کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، اچھا بری بات کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، کبھی نہ ہاتھ بولو۔ غور سے سن کے سمجھ کے کہا ہے نا۔ اگر کوئی یہ نماز سے تمہیں روکے تو اس کا مطلب عبادت سے روک رہا، اچھے کام سے روک رہا، اچھے عمل سے روک رہا جی۔ تو جو اچھے عمل سے روکے وہ صحیح بات تھوڑی نہ ہو سکتی جی نہیں۔ ہاں اب سنو، تم نے نفل نماز کی نیت کر لی، تمہارے شوہر نے آواز، کیا جملہ ہے، کیا جملہ، تمہارے شوہر نے آواز دی، پہلی آواز نیت رکھو، اور جیسے دوسری آواز دو نیت توڑ دو، چلی جاؤ۔ کیا واہ، جا کے اس سے پوچھو، اے میرے شوہر بتاؤ کیا کیا نہ کہ ابا بتاؤ کیا کریں گے، آواز دے کر کوئی گناہ نہیں، نفل نماز جی۔ اب سمجھ میں آیا شوہر کا مقام کیا ہے؟ تو اب کبھی نہ کہو کل تمہیں پلائے رہے گلاس آج تو پلا، کیا کہتے ہیں، بے شک یہ عبادت ہے، شوہر کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے، اور جس عورت سے اس کا شوہر راضی رہے اور اپنے حقوق معاف کر دے، جنتی۔ بے شک، کیا کہنا، اور وہ بیٹا جس کی ماں اپنی حیات میں اپنے بیٹے کے جو اس کے حقوق تھے اے بیٹے میں نے معاف کر دیا، وہ بیٹا جنتی ہے۔ بے شک، کیا کہنے، حق ہے، حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں جو یہاں آرام فرما رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں آ گئے، جب آئے ہیں تو اپنی ماں کی اجازت لے کے آئے ہیں، بے شک، جب آئے ہیں تو اپنے والد کی منشا سے آئے ہیں، جب یہاں آئے ہیں تو اپنے عزیز و قاری سب کی رضا سے یہاں آئے ہیں۔ کس لیے کہ میں اللہ کی راہ میں اس کے بندوں کی خدمت کے لیے نکل رہا ہوں، سب راضی ہو گئے، سب نے مسکرا کر اجازت دے دی، اور اس جنگل کو آ کر انہوں نے منگل بنا دیا، انصاف قائم کیا۔ کیا کیا؟ انصاف قائم کیا، اپنے گھر سے لے کر
جہاں جہاں گئے قدم جہاں جہاں رکھ دیا وہاں وہاں انصاف قائم کر دیا۔ تو اے پیارے پیارے سنی بھائیوں، ان بزرگان دین سے محبت رکھنے والوں، اس پیغام کو یاد رکھنا۔ تم یہاں جس غرض سے آئے تھے، جو تم نے مانگا وہ انہوں نے دے دیا۔ ان کی طرف سے میں نے تمہیں ایک چیز دی ہے، اسے مضبوطی سے لے کر جانا، تھام کے جانا، یاد کر کے جانا کہ گھر جا کر انصاف قائم کرنا ہے، اپنے گھر کو جنت بنانا ہے، جہنم نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آج ہم لوگوں کے لیے بہت ہی آل رسول حضرت سید محمد اشرف صاحب کی چوتھویں جلوہ افروز ہیں، اور ہم لوگوں نے ان کے نورانی بیانات کو سنا اور ان کے چہرے کی زیارت کیا، اور ان کے آنے کی وجہ سے ہم سارے لوگوں کے بیچ میں وہ تشریف لائے۔ ان کے آنے کی وجہ سے یہ رحمت ہوئی، یہ برکت ہوئی کہ ایک اچھا سا اور نورانی ماحول یہاں پر ہو گیا۔ حضرت دوبارہ پھر تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے محمد فرحان اعظمی کو، آپ حضرت پہلے راستہ صاف کرتے ہیں، حضرت جا رہے ہیں، راستہ صاف کر دیجیے۔ اچھا راستے میں آپ لوگ اتنا پریشان نہ کریے، زیارت کر لیجیے، پریشان نہ کریے۔ دیکھو والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت کو حفاظت سے لے جائیں، کیونکہ یہ لوگ تو ٹوٹ پڑے ہیں محبت میں۔ یہ ہے کہ آپ حضرت سے گزارش ہے کہ حضرت کو راستہ دیں، جانے دیں، اور آپ لوگ اپنی اپنی نشستگاہ لے لیں۔ اور میں محمد فرحان اعظمی سے گزارش کروں گا کہ وہ ترنت مائک پہ آئے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائے۔ محمد فرحان مائک پہ۔